اللہ اللہ اللہ۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 15، سورہ ملک کا اور 29ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی، نرم کر دی، یعنی زمین کو ایسا بنایا جس سے تم فائدہ اٹھا سکو۔ فامشوا فی مناکبہا، تو اس کے راستوں میں چلو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے، تمہیں قبروں سے اٹھ کر ثواب کے لیے اور سزا کے لیے اسی کے دربار میں جانا ہے۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جس کی حکومت سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے جبھی وہ کانپتی رہے؟ جیسا قارون کو اللہ نے زمین میں دھسایا، ایسے اللہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا دے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جبھی وہ کانپتی رہے، تاکہ تم اس کے اسفل میں پہنچو، بالکل زمین کے نچلے طبقے میں جا کر دفن ہو جاؤ۔ اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت حکومت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے، جیسا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھیجا تھا۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو ان قریب تم جان جاؤ گے کیسا تھا میرا ڈرانا، یعنی عذاب دیکھ کر تم سمجھ لو گے، جان جاؤ گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار، یعنی پہلی امتوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار جب میں نے انہیں ہلاک کیا۔ تو کیا ان کا عالم تھا، کیا ان کا حال ہوا؟ ان آیتوں میں ہر ایک کے لیے عبرت ہے۔ انسان انتہائی بے بس ہے، بے کس ہے، وہ چاہتا ہے کبھی بیمار نہ ہو، لیکن اس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، جب رب چاہتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کبھی بوڑھا نہ ہو، لیکن جوانی ہمیشہ رہتی نہیں ہے۔ کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی نہ آئے، لیکن ہم بے بس ہیں۔ وہی ہوتا ہے جو ہمارا رب چاہتا ہے، تو پھر ہم کیوں غرور کرتے ہیں، کیوں تکبر کرتے ہیں، کیوں دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیوں رب کے حضور سچی پکی توبہ کر کے اس کے حضور جھک کیوں نہیں جاتے؟ اس قلیل بے وفا فانی مختصر زندگی کی خاطر اپنے دوستوں، یاروں اور رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو کیوں ناراض کرتے ہیں؟ آئیے ہم توبہ کریں، آئیے ایک نئی زندگی کا عزم کریں، ایسی نئی زندگی جو پاکیزہ ہو، جس میں اللہ کے حقوق ادا ہوں، بندوں کے حقوق ادا ہوں۔ اے اللہ تو ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما۔ اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے، پر پھیلاتے اور سمیٹتے؟ پرندے اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں، پھیلاتے ہیں ہوا میں اڑتے وقت۔ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے۔ پر پھیلانے اور سمیٹنے کی حالت میں گرنے سے انہیں
کوئی نہیں روکتا، صرف رحمان روکتا ہے۔ یعنی باوجود اس کے پرندے بوجھل، موٹے، جسیم جسم والے ہوتے ہیں۔ شے ثقیل، بھاری چیز طبعاً پستی کی طرف، نیچے کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ فضا میں نہیں رک سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ پرندے فضا میں ٹھہرے رہتے ہیں۔ ایسے ہی آسمانوں کو جب تک اللہ چاہے رکے ہوئے ہیں، اور وہ نہ روکے تو گر پڑے۔ اتنے بھاری بھاری آسمان بغیر پلر کے اللہ نے فضا میں روکے ہوئے ہیں۔ انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ اگر وہ تمہیں عذاب کرنا چاہے تو وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان سے مقابلہ کر کے عذاب روک کے بتائے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر نہیں مگر دھوکے میں، یعنی کافر دھوکے ہی میں پڑے ہیں، یعنی کافر شیطان کے اس فریب میں مبتلا ہیں کہ ان پر عذاب نازل نہ ہوگا۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ ان پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں۔ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں کہ حق سے قریب نہیں ہوتے۔ اب اللہ تبارک و تعالی مومن اور کافر کے لیے ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے سیدھی راہ پر؟ یعنی وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے، نہ آگے دیکھے، نہ پیچھے دیکھے، نہ دائیں دیکھے، نہ بائیں دیکھے، وہ زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھا چلے، راستے کو دیکھ کر چلے، سیدھی راہ پر چلے، وہ سیدھی راہ جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ مقصود اس مثال کا یہ ہے کہ کافر گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران ہو کر چل رہا ہے کہ نہ اسے منزل معلوم ہے، نہ وہ راستہ پہچانتا ہے، اور مومن آنکھیں کھولے ہوئے ہے، مومن حق کی راہ دیکھ کر پہچان کر چلتا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین سے فرمائیے کہ جس خدا کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ هو الذی انشأکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ کان سے، آنکھ سے، دل سے، عقل سے علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن تم نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ جو سنا وہ نہ مانا، جو دیکھا اس سے عبرت حاصل نہ کی، جو سمجھا اس پر غور نہ کیا۔ قلیلا ما تشکرون، کتنا کم حق مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے قوا اور آلات ادراک سے، یعنی آنکھ سے، کان سے، دل سے، دماغ سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے وہ عطا ہوئے۔ یہی سبب ہے کہ شرک اور کفر میں مبتلا ہوتے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو الذی ذرأکم فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وَإِلَیہِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔
یعنی قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا حساب کے لیے، کتاب کے لیے، سزا اور ثواب کے لیے، اللہ کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی کافر مسلمانوں سے تمسخر اور استہزاء کے طور پر مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ یعنی عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما العلم عند اللہ، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، یعنی عذاب اور قیامت کے آنے کا میں تمہیں ڈر سناتا ہوں، اتنے ہی کا مامور ہوں، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، اسی سے میرا فرض ادا ہو جاتا ہے، وقت کا بتانا میرے ذمے لازم نہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا، پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اس عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، چہرے کالے پڑ جائیں گے، سیاہ پڑ جائیں گے، وحشت اور غم سے صورتیں خراب ہو جائیں گی۔ وقیلا، اور ان سے فرمایا جائے گا، جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے جو تم مانگتے تھے اور انبیاء سے کہتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے، جلدی لاؤ، اب دیکھ لو، یہ ہے وہ عذاب جس کی تمہیں طلب تھی، جس کی تمہیں تلاش تھی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ سے آپ فرمائیے جو آپ کی وفات کی آرزو اور تمنا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بس انتظار کرو، جیسے ہی ان کا وصال ہوگا ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ قل، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے، ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو وفات دے، او رحمنا، یا ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں لمبی عمریں دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ہماری زندگی لمبی ہو یا مختصر ہو، دونوں صورتوں میں کافروں تمہیں تو اپنے کفر کے سبب ضرور عذاب میں مبتلا ہونا ہے، تمہیں کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ ہماری وفات تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو الرحمن، وہی رحمان ہے جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر بھروسہ کیا، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو ان قریب جان جاؤ گے کون کھلی گمراہی میں ہے، یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم جان جاؤ گے کہ گمراہی میں کون ہے اور حق پر کون ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے اور اتنی گہرائی میں پہنچ جائے کہ ڈول وغیرہ سے ہاتھ نہ آ سکے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا کہ اس تک ہر ایک کا ہاتھ پہنچ سکے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے، تو جو کسی چیز پر قدرت نہ رکھے انہیں کیوں عبادت میں اس قادر برحق کا شریک کرتے ہو؟ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو جو کچھ طاقت نہیں رکھتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ روایت موجود ہے،
کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے تو آخر میں کہتے اللہ رب العالمین. یعنی اس میں سوال ہے کہ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا؟ تو آپ اس طرح عرض کرتے اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہی پانی کو دوبارہ لانے والا ہے. سورہ ملک کا درس مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. اللہ اللہ اللہ